الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه ختم نبوت کے خوبصورت عنوان سے ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ نے شہر کی تقریباً 50 مسجدوں میں پروگرام رکھے۔ ہماری جماعت کے شہر کے خطبہ وہاں جا کے اللہ کے قرآن کے ذریعے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے آقا کی ختم نبوت کو بیان کریں گے۔ آج کے درس میں میں آپ کو آیت ختم نبوت وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین خاتم النبیین کا مفہوم کیا ہے؟ میں یہ سمجھاؤں گا، اللہ مجھے توفیق دے۔ آپ
یہ محسوس کریں گے کہ قرآن کی یہ آیت میرے آقا کی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کوئی اس میں اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ یعنی کہ بڑے واضح لفظ ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتما، مرزا قادیانی نے اس آیت کا جو مفہوم بیان کیا ہے اور آج پڑھے لکھے مرزائی ان میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، وکیل ہیں، وہ مرزا قادیانی کے اس مفہوم پر مطمئن ہیں۔ مرزا قادیانی نے خاتم النبیین کا معنی کیا کہ آپ سب نبیوں کی مہر ہیں، اور مفہوم یہ بیان کیا کہ اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ عظمت دی، عزت دی، شرف دیا، مرتبہ دیا کہ نبیوں والی مہر آپ کے ہاتھ میں دے دی، جس پر آپ مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے۔ یہ اس نے معنی کیا خاتمن، وہ جو نبیوں والی مہر ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ مہر آپ نے مجھ پہ لگائی، اس لیے میں کیا ہوں؟ نبی۔ یہ مرزے نے معنی کیا خاتم النبیین کا۔ اگر آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا تو آج یہ ذہن میں رکھیں۔ گمراہی کے اسباب ہوتے ہیں نا، یعنی اتنی واضح آیت تھی، آج مرزائی مطمئن ہے مرزا قادیانی کو نبی مان کے۔ کیوں مطمئن ہے؟ وہ مرزے کے معنی پہ مطمئن۔ خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبیوں والی مہر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دی، آپ جس پہ لگائیں وہ نبی بن جائے۔ چنانچہ وہ مہر آپ نے مجھ پہ لگائی اور میں کیا بن گیا؟ نبی۔ بات تو تھوڑی سی علمی ہو جائے گی، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں علمی بات کو بھی جٹکی بنا دیا کروں۔ جٹکی بنا، بات علمی ہے، علماء کی بات۔ یہ میری تقریر سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اگر دنیا کے کسی مرزائی تک پہنچے، اللہ کرے پہنچے، ورنہ تو ختم نبوت کے عنوان پہ جو ہمارے خطیب تقریریں کرتے ہیں ان سے مرزائیوں کا کیا بگڑتا ہے؟ الٹا وہ مذاق بناتے ہیں کہ یہ جاہل لوگ ہیں، لچھے دار گفتگو کرتے رہتے۔ وہ کبھی کہیں گے مرزا کانا سی، گھسیٹی دا پتر سی، تو میرا خیال ہے یہ سن کے کوئی مرزائی ان کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔
ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی خاتم النبیین کا معنی آ جائے، اور اللہ کرے جو بھٹکے ہوئے مرزئی ہیں اور جہنم کے راستے پہ چل نکلے ہیں، اللہ انہیں سیدھا راستہ نصیب کر۔ میری یہ تقریر سن کے اگر ایک کی بھی اصلاح ہو جائے، چک منگلہ یہ سلا والی کے قریب ایک پنڈ ہے، بہت سارا حصہ مرزائیوں کا ہے، 40% مرزائی ہیں وہ۔ میں نے وہاں تقریر کی، مرزائیوں کو میں نے دعوت دی، بڑے درد دل سے دعوت۔ 3-4 دنوں کے بعد ایک آدمی آ گیا، پولیس لائن میں وہ ملازم تھا، اس نے کہا جی میں نے آپ کی تقریر سنی ہے، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کوئی فائدہ ہو نا، کسیٹی دا پتر سی، اس میں آپ نے کیا بگاڑ لینا ہے ان کا؟ یہ تو ان لوگوں کی لذت ہے جو سامعین آگے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی بڑی تقریر کیتی ہے جی خطیب سے۔ کیا تقریر ہوتی ہے؟ اگر کوئی پڑھا لکھا مرزائی میری اس گفتگو کو سنے تو خدا کے لیے میری اس بات پہ وہ توجہ کرے، قرآن پاک کی تفسیر کے اصول کیا ہیں؟ قرآن پاک کی تفسیر کا اصول یہ ہے کہ مرزا قادیانی تفسیر کرے؟ قرآن پاک کی تفسیر کا اصول یہ ہے کہ بندیالوی تفسیر کرے؟ نہ، مرزے نے بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھا، اہل سنت کے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھا کہ قرآن پاک کی تفسیر کا پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ اگر قرآن خود تفسیر کر دے، کیا مطلب؟ ایک جگہ پہ اجمال، ایک جگہ پہ مختصر بات کی، اب اس میں ہم کرتے رہے اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ نہیں، قرآن دوسری جگہ پہ خود اس بات کو کھول دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن اپنے کچھ حصے کی تفسیر خود کرتا ہے۔ میں اس کی ایک بڑی آسان سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ ہر نماز میں آپ امام صاحب سے نہیں سنتے اور آپ سنتوں میں نہیں پڑھتے صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام۔ یہ اجمال ہے، اختصار ہے۔ اب میں کہوں وہ انعام یافتہ کون ہے؟ میں کہوں انعام یافتہ علماء دیوبند ہیں جی، بریلوی عالم کہے نہیں جی انعام یافتہ تو بریلوی علماء، اہل حدیثوں کا خطیب کہے انعام یافتہ تو اہل حدیث ہیں، شیعہ کہیں بھائی انعام یافتہ تو شیعہ ہیں۔ نہ، ہم کھوج میں لگے کہ انعام یافتہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں جن پر انعام ہوا؟ اللہ نے سورۃ نساء میں جا کے خود اس کو کھولا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب خود قرآن نے بیان کر دیا کہ انعام یافتہ کون ہے۔ ان میں پہلا درجہ ہے انبیاء کا، دوسرا درجہ ہے صدیقین کا، تیسرا درجہ ہے شہداء کا، اور چوتھا درجہ ہے صالحین کا، بزرگان دین کا، اولیاء اللہ کا۔ کوئی سمجھ بھی تو نائی کہ کون نہیں ہے؟ کیا سمجھایا میں نے آپ کو؟ قرآن اپنی تفسیر خود کر، ایک جگہ پہ بات کو مختصر کرتا ہے، دوسری جگہ پہ جا کے قرآن اس کو، یہ پہلا اصول ہے تفسیر کا۔ مرزائیو اس پر غور کرو، مرزے نے بھی یہی اصول بیان کی۔ اور تفسیر کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی تو پھر قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہوگی
جو صاحب قرآن بیان کریں گے وہ کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قرآن تفسیر کر دے پھر کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، اور اگر صاحب قرآن تفسیر کر دے، میرا نبی خود تفسیر کرے، اس کے بعد کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی بڑا، کسی کی جرت نہیں کہ وہ لب کشائی کرے۔ اور اگر لب کشائی کرے گا نبوت کے مقابلے میں، نبی پاک کچھ تفسیر کریں اور وہ اپنی تفسیر بیان کرے، ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج۔ وہ کیسا مومن ہے جو نبوت کے مقابلے میں اپنی تفسیر کرتا ہے؟ کتنے اصول بیان کیے میں نے؟ دو۔ یاد بھی ہوں گے کہ نہیں؟ قرآن کی تفسیر خود قرآن کرے گا، قرآن کی تفسیر صاحب قرآن کرے۔ اور تفسیر کا تیسرا اصول ہے، اگر قرآن بھی خاموش ہے، صاحب قرآن سے بھی کوئی چیز مروی نہیں ہے، تو قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہوگی جو صحابہ کریں گے۔ صحابہ تفسیر کریں گے، وہ تفسیر معتبر ہو۔ پھر ان صحابہ میں بھی درجات ہیں، کچھ بڑے درجے کے مفسر صاحب ہیں، وہ زیادہ اہل علم ہیں، جیسے خلفائے اربعہ ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہو گئے، ان میں بھی پھر درجات ہیں۔ تو میں عرض کروں گا دنیا بھر کے مرزائیوں سے، اگر وہ میری گفتگو کو سن رہے ہیں تو میں ان سے ملتمس، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم جہنم میں جلو، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ تمہیں ایمان نصیب کر دے، تم غلط رستے پہ چل نکلے ہو۔ دیکھیں، میں نے اس دن 18 بلاغ میں بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، یہ جو آج مرزائین، آج کی جو نسل ہے مرزائیوں کی، انہیں کوئی پتہ نہیں مرزائیت کیا ہے، انہوں نے مرزے کی کتابیں ہی نہیں پڑھی۔ یہ کیوں مرزائی ہیں؟ ان کے باپ دادا کیا تھے؟ اللہ اللہ تھے خیر سے۔ ہمارے باپ دادا مرزائی تھے، ہم بھی مرزائی، وہ اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں۔ وہ چونکہ احمدی تھے، مرزائی تھے، ہم بھی مرزائی ہیں۔ پڑھا ہی نہیں انہوں نے اس نئی پود کو۔ یہ جو موجودہ مرزائیوں کی نسل ہے، پڑھے لکھے لوگ مرزائیوں میں، میں ان سے کہوں گا کہ جو معنی خاتم النبیین کا مرزے نے کیا ہے، نبیوں کی مہر، مفہوم یہ بیان کیا کہ نبوت والی مہر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس پہ لگا دیں گے وہ نبی بن جائے گا۔ آپ نے وہ مہر مجھ پہ لگائی ہے۔ میں دنیا بھر کے مرزائیوں سے کہوں گا، 15 صدیوں میں صحابہ سے لے کے آج تک کسی مفسر نے یہ معنی بیان کیا ہو، پیش کرو، لے آؤ۔ کسی صحابی نے یہ معنی کیا ہو، لے آؤ۔ تابعین میں سے کسی نے یہ معنی کیا ہو، لے آؤ۔ ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے یہ معنی کیا ہو، لے آؤ۔ متقدمین مفسرین میں کسی نے یہ معنی کیا ہو، لے آؤ۔ متاخرین مفسرین میں کسی نے یہ معنی کیا ہے، لے آؤ۔ خدا گواہ ہے، 15 صدیوں میں مرزا قادیانی کے علاوہ خاتم النبیین کا یہ مفہوم اور معنی کسی نے بھی بیان نہیں۔ تو پھر مرزائیوں کو سوچنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سوچنا ہوگا مرزائیوں کہ مرزے نے یہ معنی کہاں سے کیے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ پہلا، قرآن کا تفسیر کا اصول میں نے کیا سمجھایا؟ تفسیر القرآن بالکل، قرآن کی تفسیر خود قرآن سے۔ آئیے ہم اس آیت کی خاتم النبیین، اس کی تفسیر خود قرآن سے پوچھتے، پوچھیں
قرآن خود بیان کرے. قرآن نے ایک جگہ پہ میرے آقا کا جب تذکرہ کیا تو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اب قرآن خاتم النبیین کی وضاحت کرنے لگا ہے. ہر نبی ایک قوم کے لیے. آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں, سورۃ اعراف پڑھیں, آپ سورۃ ہود پڑھیں آپ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے حضرت نوح کو بھیجا ان کی صرف قوم کی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے حضرت ہود کو بھیجا صرف قوم عاد کے لیے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, ہم نے حضرت صالح کو بھیجا صرف قوم سمود کے لیے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, ہم نے صرف مدین کی بستی کے لیے حضرت شعیب کو بھیجا. قرآن پڑھیے, ہر نبی ایک بستی کے لیے, ہر نبی ایک قوم کے لیے, ہر نبی ایک قریے کے لیے, ہر نبی ایک وقت کے لیے. ان کی قوم کی طرف وہ نبی بن کے آیا. اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی, قرآن نے انداز بدل دیا. قرآن نے کہا ان کی نبوت صرف عرب کے لیے نہیں, صرف عراق کے لیے نہیں, صرف طائف کے لیے نہیں, صرف مصر کے لیے نہیں. قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, ہم نے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے آپ کو بشیر بنا کے بھی بھیجا ہے, نذیر بنا کے بھی. قرآن اپنی تفسیر خود کر رہا ہے. خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ کی نبوت عام ہے, سب کے لیے ہے. پھر قرآن ایک جگہ پہ پھر بولا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً سورۃ فاتحہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے. جب اپنی ربوبیت کا ذکر کیا فرمایا الحمدللہ رب العالمین, اور جب میرے نبی کی نبوت کی عمومیت کو ذکر کیا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں میرا سونا پیغمبر, اج تو بعد جس دا میں رب بنا اس دا تو نبی ہے. قرآن نے اپنی تفسیر خود کی. خاتم النبیین کا معنی قرآن نے خود بیان کیا کہ آپ کی نبوت ساری کائنات کے. آپ قرآن پاک پڑھیں, ہر نبی جب خطاب کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یا قوم. پڑھیے قرآن, ہر نبی جب خطاب کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا قوم, اے میری قوم, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل. اور جب قرآن میرے نبی کے خطاب کا ذکر کرتا ہے تو قرآن رنگ بدل دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کل, میرے پیغمبر آپ کہیں یا ایھا الناس. سارے نبی یا قوم, اور میرے نبی کی بات آئی تو فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اور جمیعا دا لفظ بھی سمجھ دو کہ کون نہیں سمجھ. جمیعا کا کیا معنی ہے؟ اس دے وچ ضلع چنیوٹ کوئی نہیں, اس دے پاکستان کوئی نہیں, ہندوستان کوئی نہیں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. خاتم النبیین کا مفہوم خود قرآن بیان کر رہا ہے. پھر ایک اور آیت میں قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے پیارے پیغمبر کے انتقال سے صرف 88 دن پہلے حجۃ الوداع کا جب خطبہ دے رہے تھے وہاں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا, دین مکمل ہو گیا ہے.
اور وہ دین قرآن کی شکل میں تحریف سے بھی محفوظ ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں تو قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول کیا تھا؟ قرآن اپنی تفسیر خود کر، میں نے کئی آیتیں پیش کر دیں۔ پھر دوسرا اصول کیا ہے؟ صاحب قرآن، میں پھر مرزائیوں کو دعوت دیتا ہوں، اللہ کرے کوئی مرزائی میری اس گفتگو کو سنے اور اس پر وہ غور بھی کرے، ضد اور اناد سے ہٹ کے غور کرے میری بات پر۔ میرے آقا نے خاتم النبیین کا معنی کیا کیا؟ یہی معنی کیا جو مرزا کرتا ہے کہ جس پر آپ مور لگا دیں گے وہ نبی بن جائے گا؟ نہیں، میرے آقا نے معنی کیا خود خاتم النبیین کا، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے کئی ہوں گے، 30 بڑے کذاب آئیں گے میری امت میں، ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ، یہی تو اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبوت والی مہر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس پہ لگا دیں وہ نبی بن جائے۔ تو یا رسول اللہ، آپ خاتم النبیین کو ذرا کھولے نا، اس کا مفہوم بیان کریں نا۔ میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو میرے آقا نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ لا نبی۔ اس کے مقابلے میں یہ مفہوم بیان کرنا کہ نبوت والی مہر آپ کے ہاتھ میں ہے، جس پر آپ لگائیں وہ نبی بن جائے، یہ نبی پاک کے مقابلے میں یہ مفہوم بیان کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا میری اور پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے نے مکان بنائے، پہلی اینٹ حضرت آدم رکھی گئی، پھر اور نبی آتے گئے اینٹیں رکھی گئیں، بڑا خوبصورت مکان تھا، محل تھا، لوگ دیکھنے کے لیے آتے تو لوگ حیران ہوتے، اتنا خوبصورت مکان، لیکن اس میں ایک آخری اینٹ کی کسر تھی، آخری اینٹ رہ گئی تھی۔ تو ہر بندہ کہتا یہ اینٹ بھی لگ جاتی نا تو پھر مکان مکمل ہو جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا فَأَنَا اللَّابِنَةُ، فَأَنَا اللَّابِنَةُ، وہ اینٹ میں ہوں، وہ اینٹ میں ہوں۔ یہ یہاں تک بھی مفہوم ادا ہو رہا ہے خاتم النبیین کا، لیکن میرے آقا نے بڑی وضاحت کی ہے، خدا گواہ بڑی وضاحت کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فَأَنَا اللَّابِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں ہی خاتم تو خاتم النبیین کا معنی میرے آقا نے کیا بیان کی؟ لا نبی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں نبوت کا سلسلہ ختم کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ 22 ستمبر کو